یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ اچھی چیز پہن آئے گا تو دوسرا پہن بھی رہا ہے تب بھی جل رہا ہے. دیکھیں اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے نا بعض اوقات ہم اپنی اولادوں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے بہت اچھا لباس پہنا ہے نا یا کسی کا بچہ بہت اچھے مارکس لے کر آ گیا, پھر جو لیدیں مچاتے ہیں ہم اپنے بچوں کی, اتنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. اگر کسی کا بچہ با ادب ہے تو پھر ہم اتنا مارتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم دیکھا اس کا بچہ کتنا با ادب تھا, تم نے ادب نہیں کیا, دیکھا وہ اس کا بچہ کتنا تمیز سے بیٹھا تھا, تم نہیں تھے. یہ ہم یہاں سے جو نا ختم ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے معاشرتی طور پر. جو جتنی بھلائیاں پہلے تھیں نا وہ آج کے دور میں موجود نہیں ہیں. اس کی آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں شیطان نے سب سے پہلا گناہ کیا کیا, آپ کیا کہیں گی؟ نافرمانی کی, تکبر, نافرمانی. اس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا حسد. حسد کی تھی, بالکل. اس نے حسد کیا تھا. سب سے پہلے اس نے دیکھا حضرت آدم کو, کہا کہ یار ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اتنا وہ کر رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں, حالانکہ میں نے تو زیادہ. وہ حسد اسے کہاں لے گئی؟ جی, یعنی کہ ایکچوئل جو جڑ ہے نا وہ حسد ہے. یہاں سے سارے گناہوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں کم از کم. اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ آپ اپنی اولادوں سے بھی دور ہو جائیں گے حسد میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہ بیہیویئر اپنے بچوں کے ساتھ رکھا تو آپ کی اولاد آپ کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر کہ مطلب میرا ابھی بھی پوائنٹ نہیں آپ, ہم رجے میں ہیں, میرے گھر 6 گاڑیاں کھڑی ہیں, میرے ہی کسی ایسے رشتہ دار نے اپنی محنت سے کوئی گاڑی لے لی یا اپنا چھوٹی سی پراپرٹی بنا لی یا گھر بنا لیا یا وہ کوئی گھومنے چلے گئے. یہ میں کیونکہ روز سب اس وقت جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ ہم نہیں برداشت کر پاتے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یار اللہ نے ان کو بھی نواز دیا ہے, لیکن ہم اس میں بھی بغض اور کینہ رکھتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ. ہم دنیاوی طور پر ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, ہاں, لیکن وہ دل کے غریب ہیں. جو ان کی جو غربت ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس بندے کی غربت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں. وہ چاہے لدا ہوا ہو, بھرا ہوا ہو, اس کے باوجود وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے. وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ دوسرے لوگ خوش ہوں. وہ چاہے گا بس کسی بھی طرح سے نا, یہی تو اصل میں ایکچوئل حسد ہے ہی کیا, کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا اس کی نعمت چھن جائے. بالکل. اب جیسے میں آپ کے برقعے کو کب سے دیکھ رہی ہوں, آپ کے عبائے کو, اور مجھے بہت پسند آ رہا ہے. یہ کہاں سے آپ لیتی ہیں؟ یہ ہے کلیرٹی گلیم کا. ہاں, کلیرٹی گلیم کا ہے. جب بھی پہن کے آتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے یہ مجھے بھی مل جائے, لیکن ایسا نہیں چاہتی کہ آپ کو ملنا بند ہو جائے. یہ رش کیا ہے. جی فاطمہ. اچھا آمنہ, میں اس کو فاطمہ آپ کا بھی بہت پیارا لگ رہا ہے, دونوں کے عبائے بہت پیارے. یہ بھی انہیں کا ہے, یہ بھی وہیں کا ہے. یہ مجھے کلیرٹی گلیم والے نہیں دے رہے, اب آپ ان سے کہیں مجھے بھی عبائے دیں. جی اچھا, آپ انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا ہے معاشرتی جو برائیاں آتی ہیں یہ بیماری کی وجہ سے. اچھا, میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم کیوں نہیں کرتے. آپ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کریں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مین جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم اسلام سے دور ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے. اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں, قرآن کا ہم مطالعہ کریں اور ہم اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن پاک میں وعید کی ہے اس کی, اور حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی یہ خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کے آگے اس کا مفہوم پیش کروں گی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو, اور شرک کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک جو وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے بھائی, مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو, بغض ہو, جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ ان کی بخشش نہ کرنا, ان کی بخشش نہ کرنا, کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اور 3 بار یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ آپ دیکھیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تمام نیک اعمال کر رہے ہیں, شب برات جو اتنی بڑی رات ہے اس میں بھی یہ وعید کی گئی ہے کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہے.
یعنی کہ جن جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو بغض اور کینہ رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور بغض اور کینہ کیوں رکھتا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر اس کی کامیابی کو دیکھ کر اور اس کی جو یعنی کہ جو دنیا میں جو اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو دیکھ کر وہ اس چیز کو اس کا وہ ظرف جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ پاک نے اس کو، وہ ان کو مفتی صاحب کو بھی دے سکتا ہے، عائشہ کو بھی دے سکتا ہے، آپ کو دے سکتا ہے، اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو دے سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اخلاص سے دل کو خالی کر دیتی ہے. اور جب اخلاص سے دل خالی ہو جاتا ہے تو وہ جو دل ہے نا وہ گناہوں کا ڈیرا بن جاتا ہے، اور وہ پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. منافق کی نشانیوں میں نے اب یہ بات کر رہی تھی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بیماری اس کے اندر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے یہ ساری بیماریاں جو ہے اڈاپٹ کر لی. بالکل، کیونکہ وہ اس کو خود نہیں پتا. میں نے کہا نا نفسیاتی بیماری، وہ خوشی نہیں ہے، وہ شکر گزاری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس پہ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے شکر گزاری کی نعمت چھین لی ہے.